بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے درخت کے بارے میں جانیں گے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیا تو یہ درخت اسے جنت میں لے جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے سخاوت کے بارے میں جانیں گے کہ اس دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں اس بارے میں کیا درس ملتا ہے۔ ناظرین کرام، سخاوت عربی لفظ سخا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سخاوت کہلاتا ہے۔ یہ کھلے دل سے خرچ کرنا تمام نعمتوں کے لیے ہے، جس میں دولت، علم، وقت اور صحت شامل ہیں۔ مال کی سخاوت کو ہی زیادہ تر توجہ دی جاتی ہے، جبکہ علم، کام اور صحت و صلاحیتیں خرچ کرنے کو لوگ سخاوت نہیں سمجھتے، جو کہ غلط نظریہ ہے۔ قرآن پاک میں 80 سے زائد مقامات پر خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نمبر 3، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ شفاعت ہو سکے گی۔ نمبر 4، اور تم جو مال بھی خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور تمہارے لیے تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، آگ سے بچے گا وہ متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، مگر رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ نمبر 6، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب احادیث مبارکہ میں سخاوت کی اہمیت و افادیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے افضل ہے۔ نمبر 2، نماز، کلمہ طیب اور سخاوت گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اے آدم کے بیٹے، تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اگر اس کو روک کر رکھے تو تیرے لیے برا ہے، اور بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں۔ نمبر 4، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوں گی، بخل اور بد اخلاقی۔ نمبر 5، بخیل اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ زاہد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ہاتھ کیوں سوکھ گیا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور بہشت کو پاس بلا لیا گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے، اس کے ایک ہاتھ میں چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ دوزخ میں ہیں؟ آپ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری تھیں، اور آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی تھا، تو پھر جہنمی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی، اور ہر بخیل کے لیے جہنم میں یہی مقام ہے۔
پھر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس وجہ سے تو میری جان بچی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیے تھے۔ پھر میں نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اپنے والد کو حوض کوثر پر کھڑے ہوئے دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میری ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور آپ بھی اس سے راضی تھے، مگر وہ پھر بھی جہنم میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے اور آپ یہاں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میری ماں کو بھی چند گھونٹ پانی کے پلا دو۔ والد نے کہا، اے میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیلوں پر حوض کوثر کا پانی حرام کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر ہی پانی کا ایک پیالہ اپنی ماں کو پلا دیا۔ تب میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ عز و جل تیرے ہاتھ کو خشک کرے کیونکہ تم نے گنہگار بخیل کو حوض کوثر سے پانی پلایا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ محترم ناظرین، نبیوں کے سردار رحمت للعالمین نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اور بخل دوزخ کا ایک درخت ہے جو دوزخ میں اگا ہوا ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں جھکی ہوئی ہیں۔ جس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا وہ شاخ اس کو دوزخ میں کھینچ کر لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جبکہ دوزخ کے قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کے اس درخت یعنی سخاوت کی ٹہنیوں کو تھامے رکھنے اور بخل کی ٹہنیوں سے دور رہنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔